اس کی آواز صحیح رہتی. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. صلوات بھیجیں محمد سورہ مبارکہ نساء کی آیات میں سے 136 نمبر کی آیت کی تلاوت میں نے آج بھی کی ہے آپ حضرات کی خدمت میں، جس میں پروردگار عالم نے صاحبان ایمان سے کہا ہے کہ ایمان تو لائے ہو، لیکن جیسا ایمان اور جتنا ایمان چاہیے ویسا ایمان لاؤ اور اتنا ایمان لاؤ. نہ ایمان ادھورا ہو اور نہ ایمان کچا ہو. جو کچھ قبول کرنا ہے وہ سب قبول کرو، اور جو قبول کرو اسے بھرپور طریقے سے قبول کرو، اس پر اعتماد کرو اور بھروسہ کرو. اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں پر، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر جو کتاب اللہ نے نازل کی اس سب پر ایمان لانا ہے. اور اس کے بالمقابل وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ اعلان کرتا ہے کہ جو اللہ کا انکار کر دے یا اللہ کو مانے مگر اللہ کی مخلوق فرشتے ہیں ان کو نہ مانے، جن میں یہودی ہیں، اور فرشتوں کو مانے، نبیوں کو نہ مانے، نبیوں کو مانے، ان پر آنے والی کسی کتاب کو نہ مانے، یا سب مانے آخرت کو نہ مانے. تو ایسا آدمی چاہے ان میں سے کسی ایک بات کا اقرار نہ کرے اور چاہے سب کا انکار کرے، دونوں گمراہ ہیں اور گمراہی میں بھی دور بہک کے جانے والے ہیں اور بہک کے دور چلے گئے ہیں.
مسائل حیات مومن اور ان کا حل، اس عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش شروع کی تھی کہ اس دنیا میں ہم دو طرح کے مسائل ہمارے سامنے ہیں، اور ان دونوں طرح کے مسائل کو ہمیں سمجھنا بھی ہے اور انہیں حل بھی کرنا ہے۔ کچھ مسائل وہ ہیں جن سے سارے انسان دو چار ہیں، جیسے روزی روٹی کا مسئلہ ہے، زندگی کی دوسری سہولتوں کا مسئلہ ہے، بیماری ہے، صحت ہے، تنگ دستی ہے، روزی کی وسعت ہے۔ یہ سارے مسائل ہیں جن میں سارے انسان مشترک ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زندگی کا مسئلہ تبھی بنتی ہیں جب انسان ایمان کی منزل پر آ جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں روز دو چار باتیں گنائی ہیں کہ مثلاً ہم جب بیچارگی کا شکار ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں رہ جاتا تو اللہ کی بارگاہ میں خدا کی دعا کرتے ہیں۔ دعا اللہ کی بارگاہ تک پہنچے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے مومن کا، اور پھر اللہ کی بارگاہ سے قبول ہو، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ہم شریعت کے بتائے قوانین کے مطابق اعمال خیر کو انجام دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں کل میں نے عرض کیا تھا، تو ان اعمال خیر کے انجام دینے پر ہم جو کچھ پانا چاہتے ہیں وہ اعمال ایسے انجام پائیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں ملے، یہ بھی مومن کی زندگی کا ایک مسئلہ ہے۔ آج میں کل ہی کی بات کو آپ حضرات کی خدمت میں مزید کچھ باتیں ہیں جن کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اگر ہمارا درمیان سیمینار کیا جائے کہ انسان کو درپیش پرابلمز پیش کرو، تو ہم ان چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے کہ اچھی بات کا دل پہ اثر نہ ہو تو کیا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، اچھے کام میں دل نہ لگے تو کیا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے۔ لیکن مومن کی زندگی کے مسائل ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کچھ بھی ہم کر رہے ہیں تو کچھ پانے کے لیے، البتہ کیا پانے کے لیے، ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ کیا پانے کے لیے، یہ بھی قابل توجہ بات ہے کہ ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال خیر، ہماری نمازیں، ہماری مجلسیں، ہماری خیرات، ہمارے صدقات، ہم جو بھی اچھے کام کر رہے ہیں ان سے ہم کیا پانا چاہتے ہیں، اور کیا جو ہم پانا چاہتے ہیں وہی آخری چیز ہے یا اس سے زیادہ بھی ہم پا سکتے ہیں۔ کم سے کم ہماری توجہ تو رہے کہ ہم نے جتنا سوچتے ہیں، ہم نے جتنا سوچا ہے، جو عام طور پر سوچتے ہیں، اس سے آگے بھی ہم جا سکتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مثلا آپ جتنے اعمال خیر کر رہے ہیں، آپ مجلس میں آئے ہیں، اچھا ایک بات اور عرض کر دوں یہاں پر کہ ہم سارے انسان جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہمارے تمام اعمال کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، جس مقصد کے لیے ہم وہ کام انجام دیتے ہیں۔ بغیر کسی مقصد کے جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ عقل مندی نہیں ہوتی۔ بغیر ہدف کے، بغیر مقصد کے، بے مقصد کام کرنے والا اگر ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ یہ بیچارہ دیوانہ ہے۔ یہ دیکھ، میں اگر بول رہا ہوں تو میرے بولنے کا مقصد ہے کہ آپ سنیں، آپ تک میری بات پہنچے، لیکن اگر میں یا آپ سڑک پہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بولتا ہوا چلا جا رہا ہے اور سننے والا کوئی نہیں ہے، تو ہم فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں کہ بیچارہ کچھ
پٹری سے ہٹ گیا ہے۔ بے مقصد کام آدمی عقل کے ساتھ نہیں کرتا، جب عقل و ہوش سے چلا جاتا ہے تبھی بے مقصد کام کرتا ہے۔ مجنون کو، دیوانے کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ کوڑا بٹور رہا ہے، جو چیز مل گئی ادھر چترا اٹھا لیا، ادھر سے لکڑی کا ٹکڑا اٹھا لیا، ادھر سے کاغذ سمیٹ لیا، دنیا جہان کی چیزیں سمیٹ رہا ہے، مصرف کوئی نہیں، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بیچارہ پٹری سے ہٹ گیا ہے۔ مجھے یہاں تو نہیں دیکھنے کو ملا، لیکن اپنے ملکوں میں آپ نے بھی کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا کہ چوراہوں پر اکثر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ٹریفک کنٹرول شروع کر دیتے ہیں پولیس کی جگہ۔ میں نے دو چیزیں زیادہ دیکھی ہیں، جب کوئی آدمی دیوانہ ہوتا ہے تو یا تو کوڑا سمیٹتا ہے یا پھر آگے کنٹرول کرنے لگتا ہے ٹریفک کا۔ میں سوچا کرتا تھا کہ آخر یہی دو چیزیں دیوانگی میں زیادہ دیکھنے کو کیوں ملتی ہیں، لیکن پھر بھی سمجھ میں آیا، اور شاید سمجھ میں آیا ہے وہ جو صحیح ہو، کہ میں نے دیکھا کہ دیوانگی اور جنون تک آدمی کو جو چیزیں لے جاتی ہیں ان میں دو بڑی چیز ہیں، کچھ نہ کچھ پانا چاہتا ہے جو نہیں پاتا ہے تو پھر یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ دو طرح کے لوگ اسی لیے دکھائی دیتے ہیں کہ یا تو یہ جو مال سمیٹ رہے ہی نہیں ملا تو کوڑا سمیٹ رہے ہیں، اور یا یہ اقتدار اور پاور کی لالچ میں تھے، وہاں نہیں پہنچ پائے تو چوراہے پہ کھڑے ہو گئے آ کے اور کنٹرول کرنے لگے۔ حرص دنیا سبب بنتی ہے۔ خیر یہ کوئی فلسفیانہ بات نہیں ہے، مختلف چیزیں ہیں، اسباب ہوتے ہیں جو نوع دیوانگی کے، لیکن دیوانہ یہ دو کام ضرور کرتا دکھائی دیتا ہے۔ تو بہرحال جو بامقصد کام عقل مند ہوتا ہے تو بامقصد کام کرتا ہے۔ اچھا، مقاصد حیات انسان اپنے لیے اتنے ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کسی کا مقصد بس یہ ہے کہ ہمیں پیسہ جمع کرنا ہے، کسی نے مقصد بنا لیا کہ مجھے نام کمانا ہے، کسی نے مقصد بنا لیا مجھے پاور میں آنا ہے، کسی نے مقصد بنا لیا مجھے ایجوکیشن کے فیلڈ میں کچھ کر دکھانا ہے۔ تو بے شمار مقاصد حیات ہو سکتے ہیں جو ہوتے ہیں، اور ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کا مقصد کوئی اچھا کام نہیں بناتے، بس ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو تباہ کر کے رہیں گے، انہوں نے ہمیں نقصان پہنچا، ہم انہیں تباہ کریں گے۔ کیا کہنے، کیا مقصد آپ نے سوچا ہے؟ ان کو ذلیل کرنا ہے موقع مل جائے، بس ایسے مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ اگر آدمی اس دنیا میں بھی اچھے اور برے مقاصد ہوتے ہیں، کوئی مقصد حیات بنا لیتا ہے کہ مجھے ایسی زندگی بسر کرنا ہے کہ لوگ محبت کریں، لوگوں کی محبت حاصل کرنا ہے، معاشرے میں عزت حاصل کرنا ہے، مجھے اپنے قوم کی غربت کو دور کرنا ہے، میرا یہی مقصد ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ قوم میں تعلیم پھیلانا ہے، یہ بھی مقصد ہے، دین پھیلانا یہ مقصد ہے، تو اچھے برے مقصد ہو سکتے ہیں، یہ دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو دنیا سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہ کہاں جاتے ہیں؟ اس کے بعد آدمی جو آگے بڑھتا ہے تو مقصد بس یہ ہے کہ کسی صورت اپنے کو جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچ جائیں۔ مقصد بس یہ ہے کہ کسی صورت ہم جنت تک اپنے آپ کو پہنچا دیں، جنتی بن جائیں۔ اس سے آگے بہت مشکل سے آدمی جاتا ہے۔ میں مقاصد حیات گناتا رہوں تو آپ کا سارا وقت اس میں لگ جائے گا، اس لیے میں سمیٹ کے ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے انسان جن اغراض و مقاصد سے دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے، جتنے اغراض و مقاصد ہو سکتے ہیں، ان کی امام نے 3 قسمیں کی ہیں۔ فرمایا القلوب یا ان القلوب ثلاثہ، دل 3 طرح کے ہوتے ہیں، قلب مشغول بالدنیا وقلب مشغول بالعقبہ وقلب مشغول بالمولا۔ اتنے دن سے مجلس سن رہے ہیں، اتنی عربی تو آپ بھی جان ہی گئے ہیں۔ قلب دل کو کہتے ہیں، مشغول اردو میں مشغول کو کہتے ہیں، دنیا آپ جانتے ہیں، عقبہ آپ جانتے ہیں، مولا آپ جانتے ہیں۔ 3 طرح کے دل ہیں انسانوں کے پاس۔ کچھ دل ہیں جو بس دنیا میں لگے ہیں، پیسہ کما لیں، نام کما لیں، شہرت کما لیں،
سیاست میں قبضہ کر لیں، منسٹر ہو جائیں، بس دنیا میں 24 گھنٹے لگے ہیں، یہ شیئر خرید لیں، وہ بزنس میں وہ کاروبار کر لیں، یہاں بیٹے کی شادی کرنا ہے، یہاں بچے کا ایڈمیشن کرانا ہے، 24 گھنٹے فکر دنیا میں ہے، اس سے آگے جانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اس کے بعد دوسرا کون ہے؟ قلب مشغول بالعقبہ، جو فکر دنیا میں اٹکتا نہیں ہے بلکہ دنیا سے آگے جا کے فکر آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ بچے ان کاموں سے جو جہنم لے جائے گا، کرے وہ کام جو جنت تک پہنچائے گا۔ یہ دوسری قسم ہے۔ امام نے فرمایا تیسری قسم بھی ہے، صرف دنیا میں اٹکے ہوئے دل نہیں، صرف آخرت کی فکر میں ڈوبے ہوئے دل نہیں۔ پھر تیسری قسم کون ہے؟ میں سچ کہتا ہوں اگر امام کلمات پڑھنے کو نہ ملتے تو شاید میں زندگی بھر نہ پہنچ پاتا یہاں تک۔ فرمایا وَقَلْبٌ مَشْغُولٌ بِالْمَوْلَى، جسے نہ فکر دنیا ہے نہ فکر آخرت ہے، جسے بس فکر یہ ہے کہ میرا مالک کس بات پہ راضی ہوگا وہ مجھے کرنا ہے، اور میرا مالک کس بات سے ناراض ہوگا مجھے اس سے بچ جانا ہے۔ اور یہ جو رضائے پروردگار کو، رضائے مولا کو لے کے جینے والے ہیں، ان کو آپ سے بہتر کون پہچانے گا؟ ایک وہ ہے جو اپنے آپ کو حقدار جزا بنا لے، اس لائق ہو گئے کہ جنت پہنچ جائے، اتنے نیکیاں کر ڈالی کہ ان میں سے کچھ نے جنت تک پہنچا دیا، جہنم سے نکل آئے، بچ گئے، نہیں گئے اس سے پہلے کو پٹا کے صاف ہو گئے۔ یہ جملہ میں نے یوں نہیں کہا ہے، روایات پڑھیے تو اللہ کہتا ہے، روایات کہتی ہیں کہ اللہ اگر کسی مومن کی کسی خوبی سے راضی ہوتا ہے تو اسے جہنم کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے اس سے پہلے کی مصیبتوں کے ذریعے۔ مومن پر جو مصیبتیں آتی ہیں، کبھی بیماری، کبھی تندرستی، کبھی بے عزتی، کبھی توہین، کبھی دشواری، ہم اسی میں پریشان ہونے لگتے ہیں۔ کوئی جن آ گیا ہے، کوئی روح آ گئی ہے، یہ مکان نہیں سوٹ کر رہا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے خاص کر خطاب کر رہا ہوں، میری بہنوں، یہ جو مصیبتیں اور مشکلات آتی ہیں ان سے اس رخ پہ جو ہم چلے جاتے ہیں، جادو کر دیا ہے کسی نے، اور کسی کوئی روح آ گئی ہے، اور کوئی جن مسلط ہو گیا ہے، اور یہ گھر نہیں سوٹ کر رہا ہے، اور یہ بہو جب سے گھر میں آئی ہے، سبز قدم، ہاں وہ سبز قدم نہیں ہوتی ہے، سبز قدم ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو لکھنؤ میں دسترخوان بھی سبز دسترخوان ہوتا ہے۔ تو یہ جس طرح کے تصورات ہیں میرے عزیزوں، قرآن کہتا لیس للانسان الا ما سعی، سب ہمارے نتائج ہوتے ہیں، ہمارے اپنے اعمال کے نتائج ہوتے ہیں، اچھے بھی برے بھی۔ یہ جو ہماری سوچ جاتی ہے کہ یہ جادو ہے، یہ خاص کر کے خاص طرح کے الفاظ بھی بولے جاتے ہیں کہ فلاں بابا سے بات نہیں، ان کا آپ کے اس کام میں کچھ بندش ہے۔ اب یہ بندش کھولنے میں نہ جانے کہاں کہاں کیا کیا کریں گے، اللہ ہی بہتر جانے۔ اور یہ دوسروں کی بندشیں کھول سکتے ہوتے تو اپنی پہلے کھول لی ہوتی، اپنی بندشوں میں بڑھائے چلی جا رہے ہیں۔ دنیا میں تو تم بھی بھائی نکل گئی، آخرت میں جو گرہیں دکھائی دیں گے پتا چلے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ان کا ایک ہی نتیجہ، جیسے ہی یہ سوچ پیدا ہوتی ہے سب سے پہلے انسان بدگمانی کا شکار ہونے لگتا ہے، فلاں نے کیا ہوگا، ان سے دن جھگڑا ہوا تو اسی کے بعد مصیبت آئی، انہوں نے لگتا کہ عمل ہمارے خلاف کرا دیا۔ سب سے پہلے بدگمانی دروازہ کھلتا ہے۔ تو ان راہوں پہ جانے کے بجائے دو رخ ہو سکتے ہیں ہم، اگر مشکلات سے دو چار ہیں، بلکہ میں کہوں گا 3 رخ ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، اللہ کرے کہ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ مسلسل آپ تک پہنچ جائے۔ یہ جن مشکلات سے ہم دو چار ہوتے ہیں، یہ بھی ہماری زندگی میں بہت مسئلہ، ہمارے پاس بہت لوگ آتے ہیں، جن ہے کہ روح ہے کہ حاضری ہے کہ جادو ہے کہ ٹونا ہے کہ بندش ہے، نہ جانے کیا ہے، ستاروں کی چال چلنی ہے، نہ جانے کتنے اسباب ہم ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میری سمجھ میں آج تک یہی نہیں آیا کہ آپ اس کنیکشن کو کیسے پتہ چلاتے ہیں۔ آپ پر وحی آئی، اس زمین سے اس گھر میں آنے سے نحوست آئی ہے، آپ کو پتہ کیسے چلا؟
वही आई कि इल्हाम हुआ कि फरिश्ते ने आगे बताया कि किसी मासूम ने आपको व्हाट्सएप किया है, आपने कहा मालूम हो गया कि जमीन से ये सब, ये कनेक्शन जो हम अपने घर बैठे जोड़ लेते हैं, ये कनेक्शन कैसे जोड़ सकते हैं? मुश्किलात से दो चार होना दुनिया में 3 वजह हो सकती है। पहली बात जो सबसे अहम बात है कि परवरदिगार आलम ने एक बनाया है आलम दुनिया और एक है आलम आखिरत। आलम दुनिया की कुछ खुसूसियतें हैं, मेरे सारे भाई और बहनों तवज्जो सुने, इन मुल्कों में खास करके हम परेशान होते हैं, उठ के चले आए, इधर उधर से वीजा लिया, अब इस उम्मीद में चले आए असाइलम हो जाएगा, और जो 5 साल 10 साल अकेले पड़े हैं, बीवी बच्चे वहां हैं, अब दिमाग शैतान बहकाना शुरू करता है, जादू है और टोना है और बंदिश है, कुछ नहीं है, हमारे गलत फैसलों का नतीजा है, हमें पहले से तैयार हो जाना चाहिए था। और अगर नहीं है तो फिर क्या है, वो भी सुन लीजिए, मैं सुनना चाहता हूं, हम सबकी जिंदगी में कोई हमने ऐसा मिलेगा कि जो सिर्फ परेशानियों में शिकार हो, उसकी जिंदगी में कोई राहत न हो, कोई नहीं ढूंढने मिलेगा। कम से कम सांस तो चैन से ले रहे हैं, ये भी तो एक राहत है। कम से कम एक गिलास पानी तो मिल रहा है, ये भी एक राहत है। अगर भूखे भी हैं, खाने को नहीं है, फाका कर रहे हैं, तो पानी चलिए है तो पानी भी ज्यादा मिलता हो, दरियाओं को जाके पी सकते हैं, चारों तरफ से पानी रहता है, चलिए सांस तो ले रहे हैं। तो कोई आदमी कहे कि यहां खालिस मुसीबत है, जिंदगी में कोई राहत है ही नहीं, वो भी गलत। और यहां उसी तरह से ऐसा इंसान भी ढूंढे न मिलेगा जिसकी जिंदगी में खालिस राहत हो, कोई मुश्किल और मुसीबत न हो। ये दुनिया का मिजाज है। मुझे एक रवायत याद आती है, इसके सारे टुकड़े काम किया हूं, मासूम के इरशाद में सब काम ही का होता है, लेकिन मौजूद से मजबूत बात सुना देना चाहता हूं। रवायत मैंने पढ़ी, हदीस से कुछ परवरदिगार आला। अच्छा एक बात बताइए, हम आप अक्सर चीजें भूल जाते हैं, खास करके गाड़ी की चाबी, मोबाइल, 2 चीजें हैं। अब मोबाइल हम घर से लेके नहीं आए, और यहां मजलिस के बाद ढूंढ रहे हैं, मुसल्ले के बाद देखा, मुखबर के बाद देखा, यहां गए तो किचन में गए थे, मजलिस शरीफ में गए सिगरेट पीने, वहीं टर्रे वाली की बाल्टी बाहर रखी, सिम तो नहीं छूट गया, टर्रा जानते हैं, लखनऊ के बैठन से भी दिएगा, एक सलवार नहीं दिएगा। अगर खाली में वो सिगरेट के बचे टर्रे जाके गिन लो, जो आपने यहाँ घंटे 2 घंटे में डाले हैं, तो कई $1000 माहाना इन्हीं टर्रों से बन सकते हैं, जो न पड़े होते वहां तो आपकी जेब में होते और कहीं काम आते। हम कितना बर्बाद कर रहे हैं अपने अल्लाह से मिली रोजी को, हम नहीं जानते, हम महसूस नहीं करते। खैर सलावत भेजे मोहम्मद हदीस कुर्सी परवरदिगार आलम कहता है कि हमें कह रहा था कि आप मोबाइल आप छोड़ के आए घर पे और ढूंढ रहे हैं, तो कभी जिंदगी भर मिलेगा आपको। चाबी जो भी बेगम को ढूंढ रहे, इस जेब में हमारे डर के कभी बात पड़ेगी, घबरा के ढूंढ रहे हो, जो क्या है अमानतदार को, और उसी के दांत से डर रहे हैं। क्या आप तो हमेशा यही करते हो, तो नहीं मिलेगी ना। जो चीज जहां रखी थी वहीं ढूंढेंगे तो मिलेगी, ये फिक्री बात। अब अभी से कुछ सुनिए, परवरदिगार आलम कहता है कि मैंने कुछ चीजें रखी कहीं है और यह इंसान ढूंढता कहीं और है, दादा इसे वो चीज कभी मिलती ही नहीं है जिसको ढूंढता है। इसके 5-6 इस विवाद जो मेरे पेशे से 5-6 पॉइंट्स है, उसमें मसलन एक चीज जो सबसे पहले सुना देना चाहता हूं, ताकि हमने इल्म रखा है भूख में, और ये आदमी ढूंढता है भरे पेट में, इसीलिए इसको नहीं मिलता। आप इससे मुत्तफिक आसानी से नहीं होंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां तो फिर भी बहुत मुनासिब आजकल हमारे इंडिया और पाकिस्तान में फैशन चला है कि 5 स्टार फैसिलिटी वाले स्कूल ढूंढे जाते हैं, जिसमें हमारे सलून एसी बैठे और बिल्कुल को वही सर्विस मिले। सच है ये भूख में है, भरे पेट में ढूंढने से मिलने वाला नहीं है। चलिए अच्छा, आप इससे मुतज़िम न हो, मेरा काम तो सुनाना था। हमारे तजुर्बे इस तरह के हैं, हम कहीं मिलने गए किसी से, तो ड्राइंग रूम में
خاص اس صوفے میں بٹھائے جاتے جس کے سامنے وہ بڑا صرف پورٹریٹ لگا ہو جس میں کسی نیتا جی کے ساتھ تصویر ہے. نیتا جی سمجھتے ہی ہوں گے نا, کسی ایم پی کے ساتھ, کسی منسٹر کے ساتھ, کسی افسر کے ساتھ تصویر ہے. کیوں؟ اس لیے اسے شرف سمجھا جا رہا اور تصویریں دکھائی جاتی ہیں, دیکھیں یہ ہم جب چاہیں چلے جائیں اور جب چاہیں ملاقات کر لیں. اب سنیے حدیث قدسی جملہ کا, یہ انسان عزت و وقار ڈھونڈتا ہے حکام کے دروازوں پر حاضری میں, حالانکہ ہم نے عزت و وقار حکام کے دروازوں پر حاضری میں نہیں رکھا ہے. ہم نے عزت و وقار کو اپنی بارگاہ میں رات کے سناتوں میں حاضری میں رکھا ہے. کہ یہ آدمی اسٹیٹس اپنا لیول ہائی کرنا چاہتا ہے تو یہ غرور میں سے بھیجنا جاتا ہے کہ میں بڑا ہوں. بڑا دکھانے کے لیے غرور کے ذریعے اپنی بلندی دکھانا چاہتا ہے, حالانکہ ہم نے انسان کو اسٹیٹس اور عظمت اور بلندی غرور میں دی ہی نہیں ہے. ہم نے تو یہ ساری چیزیں تواضع اور انکساری میں دی ہے. جتنا جھکتے چلے جاؤ گے اللہ تمہیں اٹھاتا چلا جائے گا. انسان, ہم آپ سب دعائیں کرتے ہیں اکثر ہم سے سب زیادہ پوچھا جاتا ہے کوئی دعا بتا دیجیے, کوئی ورد بتا دیجیے. اور آج کل بات آ رہی ہے کام کی ہے. میرے عزیزوں, دشمن ہمیں کاٹ کے, مار کے, مٹا کے, خون بہا کے, چتھڑے بنا کے تھک گیا کہ یہ بچنے والے نہیں. لہذا وہ اس سے شروع سے ہے پالیسی, لیکن اب اس پالیسی میں زیادہ آ گیا ہے کہ یہ نماز چھوڑیں گے نہیں, پڑھیں گے ضرور, روزاداری چھوڑیں گے نہیں, کریں گے ضرور, یہ بالکل بے دین ہونے والے نہیں, ان میں کچھ نہ کچھ رہیں گے. تو اب اس میں یہ چال چلی ہے کہ رہیں بھی اور نہ بھی رہیں, نماز پڑھیں بھی نماز بھی نہ ہو, عزاداری بھی ہو اور عزاداری نہ بھی ہو, یعنی اس کی روح اس سے کھینچ لی جائے. یہ دشمن کی چالوں میں سے چال ہے. اس کے لیے نہ جانے کتنی تدبیریں کر رہا ہے, اور ساری تدبیریں اس لیے کر رہا ہے کہ ہم سے کسی صورت دین پر, اللہ پر, قرآن پر, معصومین کے وعدوں پر اعتماد کو ہم سے چھین لے. جو دشمن سے تدبیریں کر رہا ہے ان میں ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ دین پر سے ہمارے اعتماد کو چھین لینا چاہتا. اس کے لیے اس کی جتنی چالیں ہیں ان میں سے ایک چال بلکہ دو چالیں میرے سامنے ہیں, اور میرا تجزیہ ہے, میں کوئی ماہر سماج نہیں ہوں, لیکن جو آنکھیں دیکھتی ہوں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں. ادھر چند برسوں میں آپ کے واٹس ایپ پر اور پھر اس کے بعد پورے پورٹل بنے ہوئے ہیں اور ویب سائٹ بنی ہوئی ہے دعاؤں کی, اعمال کی. روزانہ لکھ کے آئے گا آج کا دن یہ ہے, آج یہ کرو, آج یہ دوہراؤ, آج کا ورد یہ ہے, آج کے کلمات اتنی بار یہ پڑھو. اور اس کے بعد مجلسوں میں بھی آج کل خطبہ اور ذاکروں میں بھی ایک قسم آ گئی ہے جو منبر میں بیٹھ کے آدھے سے زیادہ ٹائم میں خالی دعائیں اور تعویذ بتاتے ہیں. میرے عزیزوں, ہوشیار رہیے. واٹس ایپ پر روزانہ آپ کو ایسے میسج ملیں گے, یہ عمل ہے اس کو یوں کرو اور اس سے تمہیں یہ ملے گا, اور تمہیں تمہاری ماں کی قسم 7 آدمیوں کو ضرور بھیجنا, اور جس نے بھیجا اس کی لاٹھی نکل آئی, اور جس نے نہیں بھیجا اس کا گھر جل گیا. اس ٹائپ کی چیزیں آ رہی تھی. آپ نے کبھی غور کیا کیا میری بہنیں خاص کر کے سنیں, جو پڑھے نہیں جائے دو کرتی اسے اٹھانے کے لیے, وہی والا ہے کہ حق الحل نبئکم بالاخسرین اعمالا. کیا ہم بتائیں کہ زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا, زندگی بھر دوڑ کے اچھے کام سمجھ کے کرتے رہے اور اس کے بعد پر رزلائی تو سب بیکار گیا. یہ تو اللہ کا تھا ہی نہیں, یہ تو میڈ ان انڈیا تھا, یہ میڈ ان پاکستان تھا, یہ میڈ ان اسرائیل تھا. اصل میں ہم لوگ تو بنانا نہیں جانتے, خالی میڈ ان لکھنا جانتے, بنتا وہی ہے. تو آپ نے بہت پہلے سنا ہوگا کہ ایک زمانے جب ہنر مندی کا مقابلہ شروع ہوا تو امریکہ نے بہت باریک ستار بنا دیا تھا, کوئی اور کمال کر کے دکھائے. تو دوسرے نے روس نے کہا اس میں نوک بنا دیتے ہیں, انہوں نے نوک بنا دی. تو چین نے کہا ہم اس میں ناکا سوراخ بنا دیتے ہیں. اب بھارت تک پہنچا تو ہم نے اس کو لکھ دیا میڈ ان انڈیا. تو آج کل بھی مال اسرائیل کا ہے اور بڑے شان سے واٹس ایپ پہ اٹھا کے بھیج رہے ہیں.
میرے عزیزوں دو طرح کی چیزیں چل رہی ہیں کہ دعا والی اور آپ پڑھو یہ ہو جائے گا، یہ دعا پڑھو یہ ہو جائے گا، یہ سورہ پڑھو یہ ہو جائے گا، یہ عمل کرو، اور ایک طب معصومین کے نام سے میں چوکنا ہوا ہوں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ خود غور کریں 2-3 سال پہلے تک یہ نہیں آئی تھی کہ روزانہ آپ کو 2-4 دوائیں بتائی جائیں، رسول اللہ نے کہا یہ کھاؤ، امام رضا نے کہا یہ کھاؤ، یہ بیماری چلی جائے وہ چلی جائے گی۔ میں انکار نہیں کرتا ان چیزوں سے، ہے روایات، لیکن یہ سیلاب آیا ہے کیوں آیا؟ فرضی کتاب آپ کو نہیں پتہ چلتا لیکن مجھے پتہ چلتا فرضی کتابوں کے نام بھی ہوتے ہیں، ایسی عبارتیں ہوتی جس سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کسی جاہل کی جڑی ہوئی چیز ہے۔ ایسے عمل بھی مجھے پچھلے سال ٹہلتا ہوا ایک عمل ملا 8 محرم کو کہ عمل حضرت عباس، اور اس میں عربی میں جو گڑا تھا اس میں گڑا تھا، اس کے بعد جو ہمارے یہاں عورتیں فریادی نوحے کرتی تھی، جب آندھی آ جاتی تھی تو کیا فریاد کو پہنچو، مدد کرنے کو آؤ، فریاد کو پہنچو ٹائپ کا ایک نوحہ بھی سمجھ میں شامل تھا۔ ارے بھیا یہ نوحہ کہاں رسول اللہ اور علماء کے دور میں کہا گیا تھا جو نے شامل کرا دیا؟ تو میرے عزیزوں روایتوں کے نام سے، معصومین کے نام سے دوائیں بھی بتائی جا رہی ہیں، دعائیں بھی بتائی جا رہی ہیں۔ جب ہم یہ پورے اعتماد سے وہ دوا کھائیں گے اور فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ ورد کریں گے، وہ دعا کریں گے اور نتیجہ نہیں پائیں گے، تو اعتماد واسطہ بھیجنے والے سے ہٹے گا یا اعتماد اس امام سے ہٹے گا جس کے نام سے منسوب ہے؟ وہ لہذا ہوشیار رہو، ان چیزوں سے متوجہ رہو اور دوسروں کو متوجہ بھی کرتے رہو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا تو ایسی جگہ ہے نہ خالص راحت ہے یہاں، نہ خالص مصیبت ہے۔ سلسلے حدیث کسی میں یاد آ گئی کہ ہم نے بھوک رکھی بڑے پیٹ میں ملے گے نہیں ملے گا، ہم نے عزت اور رفعت اپنی بارگاہ میں حاضری رکھی ہے، تم درباروں میں بولنے جاؤ نہیں ملے گی۔ اسٹیٹس اور بلندی اور عظمت ہم نے تواضع انکساری میں رکھی ہے اور تم جاؤ غرور میں ڈھونڈنے نہیں ملے گا۔ اسی میں ایک روایت ہے، اسی میں فکرہ ہے کہ ہم نے دعا کی قبولیت بھی رکھی کہیں اور ہے، ڈھونڈتے تم کہیں اور ہو۔ کیا تم دعاؤں کو لفظوں کے دہرانے میں ڈھونڈتے ہو؟ لفظ ہے تین و کال، تم تین و کال میں لفظوں کی تکرار میں قبولیت دعا میں ڈھونڈتے ہو، حالانکہ ہم نے دعا کی قبولیت کو رشتے حلال میں رکھا۔ اسی کا فکرہ یہ ہے جس کے لیے میں نے پوری روایت آپ کو سنا دی۔ فرمایا پروردگار عالم نے کہ ہم نے خالص راحت آخرت میں رکھی ہے، تم اسے دنیا میں ڈھونڈتے ہو، ملنے والی نہیں ہے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجے محمد و آل محمد۔ پہلی بات تو یہ میرا ہر بھائی اور بہن سن لے کہ اس دنیا میں ہے کہ مشکلات تو آئیں گی، یہ تو اس دنیا کی زندگی خصوصیت ہے۔ اس کے بعد صاحب ایمان ہونا اور مودت محمد والے محمد کے دلوں میں لانا، یہ اور وارننگ دیتا ہے۔ اماں نے کہا ہماری محبت دل میں ہے تو پھر فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر تندرستی کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ راحت کی جگہ، خالص راحت کی جگہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو اگر ہم مصیبتوں کا شکار ہیں، جیسے ہم فوراً سوچتے ہیں کہ یا تو کسی نے کچھ کر لیا ہے یا ہم اپنے لیے سوچتے ہیں لیکن دوسرے کہتے ہیں اپنی کیے کی سزا بھگتتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر یہ خالص، ایک تو خالص راحت کی جگہ نہیں ہے، مشکلات ہے، دنیا ہے، یہ نظام دنیا ہے۔ یہاں آدمی روئے گا بھی اور ہنسے گا بھی، یہاں گھر میں بچہ بھی پیدا ہوگا، جنازہ بھی نکلے گا، یہاں صحت مند بھی ہوگا اور بیمار بھی ہوگا، یہاں جوان بھی ہوگا، یہاں بوڑھا بھی ہوگا، یہاں بھوک بھی لگے گی، یہاں پیٹ بھرا بھی ہوگا، یہاں تندرستی بھی آئے گی اور یہاں سیری بھی ہوگی، یہ تو ہو کے رہے گا۔ اللہ نے اسے نہ خالص راحت کی جگہ بنایا ہے نہ خالص مصیبت کی جگہ۔ وہ عالم آخرت ہے کہ جہاں راحت ہے تو مصیبت نہیں ہے، اس جگہ کا نام جنت ہے، اور جہاں مصیبت ہے تو راحت نہیں ہے، اس جگہ کا نام جہنم ہے۔ خالص راحت اور خالص مصیبت اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری بات، اگر مشکلات اور مصیبت آتی ہیں تو مومن کے لیے روایات یہ ہیں کہ اگر ٹھوکر بھی لگے پیر کو، سر کہیں چلتے ہوئے چوکھٹ سے ٹکرا جائے،
بلکہ روایت یہ تک ہے کہ اگر نفس کی دھڑکن بڑھ جائے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ اس سے کسی عمل کا رد عمل ہے. ٹھوکر لگے تو سوچنا چاہیے میری زبان کی ٹھوکر میں کسی کے دل کو اپنی چوٹ لگائی تھی. سر لڑے تو سوچنا چاہیے کہ غرور نے نہیں بگاڑا ہے کہ میرے سر پہ چوٹ لگی. یعنی انسانی رد عمل ہوتے ہیں اعمال کے جو اس مصیبت تک انسان کو لے جاتے ہیں. جو بڑا حصہ ہے ہماری غلطیاں. اگر ہم رشتے کاٹیں گے رشتے توڑیں گے تو پھر یہ یقین رکھیں کہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا ہے. بات پھر آ گئی. میں اپنی بہنوں سے پھر کہوں گا کہ اس کو جوڑ کے رکھنا تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے. جوڑ کے رکھنے کی صلاحیت تم میں زیادہ ہے, توڑنے کی صلاحیت تو ماشاءاللہ. روایت کہتی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا ہم بہت جلدی دوسرے رشتے توڑ لیتے ہیں. بھائی بھائی کو چھوڑ گئے, کزن کو چھوڑ گئے, دوست کو چھوڑ, بہت جلدی بول چال بند. اگر ذرا بھی بھروسہ ہے ان کی باتوں پر تو سن لیجیے 3 دن سے زیادہ کوئی مومن کسی مومن سے قطع تعلق کر کے رہے تو پھر اللہ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا. چچا یاد بھائی آیا کہ کوئی رسول اللہ کے پاس آیا, اس نے کہا کہ ہمارے کزن ہیں, چچا یاد بھائی ہیں, ایک نام ہے, اور آپ نے کہا ہے کہ جوڑ کے رکھو رشتوں کو, تو ہم ان سے جوڑ کے رکھتے ہیں, لیکن ہم ان سے لاکھ جوڑے ہیں رشتے, فون کرنا, بات کرنا, تعلق برقرار رکھنا, لیکن وہ ہمیں چھوڑے ہوئے مانتے نہیں, اکڑے ہوئے. جیسے ہمارے یہاں ہوتے بہت سے لوگ, ہمیں شادی میں بلایا نہیں آئے, مصیبت میں نہیں آئے, ہر موقع ہم تھکے جا رہے نہیں آتے, تو آخر ہم بھی کہتے چھوڑو, وہ چھوڑے نہیں کر سکتے. کہا حضور انہوں نے ہم کو چھوڑ رکھا, ہم نے لاکھ جوڑنے کی کوشش کی, چھوڑ رکھا, اب ہم نے بھی طے کر لیا. تو حضور نے کہا تم نے کیا طے کر لیا؟ کہا جیسے انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا ویسے ہم ان کو چھوڑ دیں گے. تو عربی کا فقرہ حضور کا ہے کہ حضور نے فرمایا ادم یرفضکم اللہ جمیعا, جیسے انہوں نے تم کو چھوڑا اگر تم بھی ان کو ویسے ہی چھوڑ دو گے تو تم سب کو اللہ چھوڑ دے گا. اور اللہ کا چھوڑ دینا کتنی بڑی مصیبت ہے. روایات میں ہے کہ صرف ایک لمحے کے لیے جناب یونس کو اللہ نے ان کے حوالے کیا تو اتنی مصیبتیں یونس پہ آئیں, اور یہ کتنی بڑی مصیبت ہے. روایات میں ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راہ چلتے ہوئے رک کے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے ہاتھ پھیلا کے دلوا کہتے تھے ہمارے پاس جو ٹائم کے وقت ٹکڑے کیے گئے, سال ہے, مہینہ ہے, دن, ہفتہ ہے, دن ہے, گھنٹہ ہے, منٹ ہے, سیکنڈ ہے, سیکنڈ کے لیے 100 ٹکڑے 1000 ٹکڑے کتنے ہو گئے ہیں, لیکن اگر ان سیکنڈ کے ٹکڑوں کو بانٹے تو پلک جھپکنا 1 سیکنڈ میں کتنی مرتبہ پلکیں جھپک جاتی ہیں. اب سنیے حضور راہ چل رہے ہیں مدینہ منورہ گلیوں میں, ایک مرتبہ ایک دم سے ہاتھ اٹھاتے ہیں, چہرہ آسمان طرف کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا, پروردگار پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر کے لیے بھی مجھے میرے حوالے مت کر دیجیے. اتنی دیر کے لیے میرے حوالے کیا تو تباہی کے لیے کافی ہے. تو اب اگر ہم چھوڑیں گے دوسروں کو رشتوں کو, قطع رحم جسے کہا جاتا ہے, تو اس قطع رحم کی مشکلات میں روزی کا کم ہونا بھی ہے, عمروں کا کم ہونا بھی ہے, بیماریاں بھی ہے. روایات جا کے دیکھ لیے سر اثرات عمل ہے. تو اگر ہمارے اوپر مشکلات آ رہی ہے تو نہ دیکھیں کسی نے کچھ کر دیا ہے, ایک گناہ کا دروازہ اور کھولے بدگمانیوں کا, بلکہ دیکھیں ہم سے کیا خطا ہوئی. تو مشکلات پہلی بات یہ دنیا یہاں آئیں گی سامنے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہو سکتا ہے. اگر جوانی کی موتیں ہو رہی ہیں تو عمر چھوٹی ہونے کی وجہ ہے, جو روایات ہیں جن گناہوں سے عمر چھوٹی ہوتی ہے ان میں ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہے, ان میں بدکاری کا بڑھنا ہے, یہ عمر چھوٹی کر رہا ہے. حادثاتی موتیں آ رہی ان چیزوں سے, یہ ہمارے اپنے رد عمل ہوتے ہیں. تیسری وجہ جس کی وجہ سے میں نے آپ کو ساری باتیں سنا دی, آپ چاہے صلوات بھیجیں چاہے نہ بھیجیں,
زیادہ ہے نا کہ بائی ون گیٹ ون فری. ہم نے ایک صلوات کی گزارش کی, ماشاء اللہ تمہارا اوبری ہو گیا. اب ایک صلوات پھر دے دیے محمد والوں نے. تیسری وجہ جس کے لیے میں نے بات چھیڑی کہ اگر پروردگار عالم کسی مومن سے اس کے کسی عمل پہ راضی ہوتا ہے تو آتش جہنم کا عذاب جو بدترین عذاب ہے, اس لیے کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيا, جہنم میں آدمی نہ جیے گا نہ مرے گا. آپ کی تکلیف بڑی تکلیف, سب سے بڑی تکلیف, اس سے نجات کے دو ہی راستے, یا تو مر جائے تو ختم ہو جائے, یا جیے یعنی زندگی ہو تو نکل آئے اس سے. آتش جہنم اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. وہ کریم ہماری غلطیوں کے نتیجے میں جہنم کی سزا کے بجائے ہمارے کسی نیکی کی بنیاد پر کرم کرتا ہے تو وہ جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے مصیبت دنیا کا شکار کر دیتا ہے. وہ سب سے آسان چیز. اور اگر اس کے بعد بھی ہم کلین نہیں ہوتے, صاف نہیں ہوتے, تو موت کی دشواری کا شکار کرتا ہے, وہ اس سے مشکل ہے. اس سے بھی کلین نہیں ہوتے تو قبر کے عذاب سے صاف کرتا ہے. اس سے بھی کلین نہیں ہوتے تو پھر یوم حساب کی مشکلات سے صاف کرتا ہے. اگر کوئی اتنا بد نصیب ہے کہ اس کے بعد بھی صاف نہ ہو سکے تو پھر اسے جہنم جانا پڑتا ہے. تو دنیا کی مصیبتوں پر فوراً دوسروں کا الزام لگانے کے بجائے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری کسی غلطی کا نتیجہ تو نہیں ہے, اور اللہ سے امید لگانا چاہیے کہ پروردگار شاید تو عذاب آخرت سے بچانے کے لیے مشکل کا شکار کر رہا ہے. اور یہ امید لگانا چاہیے اور شکوہ نہیں ہر حال میں, جو اس کا فیصلہ ہے اس پر ہم سب کو راضی رہنا چاہیے, چاہے مصیبت کتنی بڑی ہو. روایت کہتی چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند امام عزت کی حاجت کے لیے کچھ اصحاب آئے. امام سے پوچھا بچہ کیسا ہے, تو امام نے بتایا کہ میرے گھر سے باہر آیا اور بالکل زندگی کے آخری لمحات لگ رہے تھے اور بچے کی زندگی کی آثار نہیں ہے. اور امام کے چہرے پر کرب تھا, حیرت دل ہے, کرب تھا چہرے پہ, ایک بے چینی سی تھی. یہ بات ہو رہی تھی کہ گھر سے گریے کی آواز آئی. امام اٹھ کے اندر گئے, سارے اصحاب سمجھ گئے کہ گریے کا مطلب یہ ہے کہ حادثہ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد امام تشریف لائے باہر, تو دیکھا کہ امام کے چہرے میں جو کرب تھا, جو بے چینی تھی, وہ کچھ مطمئن ہو چہرہ. تو اس سے ان سب نے اچھا مطلب نکالا کہ خیر ہے. کہا حضور خیر ہے نا؟ تو امام نے فرمایا نہیں, بچہ گزر گیا. تو کہا جب بچہ زندہ تھا تب آپ کے چہرے پر بے چینی تھی اور اب آپ اتنا مطمئن ہیں. تو کہا ہم اہل بیت ہم بھی چاہتے ہیں, اپنے گھر والوں میں خیر چاہتے ہیں, سلامتی چاہتے ہیں, لیکن جب الہی فیصلہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس پہ راضی ہو جاتے ہیں. میرے عزیزوں, یہ نصیحت ہے معصومین کہ ہمیں اپنے کو ہر حال میں اس کے فیصلے پہ راضی رکھنا ہے اور اس اطمینان کے ساتھ راضی رکھنا ہے کہ جو اس کا فیصلہ ہمارے حق میں ہے وہی ہمارے حق میں ہے. کہیں اگر ہماری سزا بھی ہے اس فیصلے میں تو یہ سزا بھی کسی بڑی سزا سے بچانے کا ذریعہ بننے والی ہے. ایک صلوات دے دو محمد علیہ محمد. میں کر رہا تھا کہ انسانی مقاصد حیات میں جو ہم اچھے کام کرتے ہیں ان میں پہلی چیز تو دنیا کی فکر ہو سکتی ہے, دوسری چیز آخرت کی, آخرت میں جہنم سے بچنا یا جنت تک جانا. لیکن تیسری چیز اس سے اونچی ہے قلب مشغول بالمولا, جو جنت کے لائق بن جائے اور جو مولا کی رضا تک پہنچا دے. دونوں کا فاصلہ آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ جو جنت کے لائق بنتا ہے وہ جنت جاتا ہے, کسی کو لے نہیں جا سکتا, لیکن جو رضا مولا تک پہنچ جائے وہ جنت جاتا بھی ہے, جنت لے بھی جاتا ہے. یہ اس کی خصوصیات میں سے ہے, رضا پروردگار کی خصوصیات میں سے ایک ہے. تو مولا نے فرمایا, چھٹے امام فرمایا 3 طرح کے دل ہوتے ہیں. ان تینوں کا حاصل کیا ہے؟ فرمایا عمل قلب المشغول بالدنیا فلہ الشدۃ, دوسرا جملہ والعنا. یہ جو دنیا میں اٹکا ہوا آدمی ہے یہ زندگی بھر مشکلوں کا شکار رہے گا. ایک مرتبہ بیٹے کی تعلیم میں انتظام کیا تو بیٹی کی شادی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا, بیٹی کی شادی کر لی تو کاروبار بیٹھا جا رہا, کاروبار کو نکالا تو بیماری آ گئی, زندگی بھر اس کی زندگی خلاصہ لہ الشدۃ والعنا.
دشواریاں مشکلات، دشواریاں مشکلات، دشواریاں مشکلات، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَشْغُولُ بِالْعُقْبَى، جو دنیا میں لگا ہے اس کا خلاصہ حیات ہے دشواریاں مشکلات، اور جو آخرت میں لگا ہے، ہمارے یہاں تھوڑا سا دیندار اگر کوئی ہو جائے تو اسے ملا صاحب مولانا صاحب کہنے لگتے ہیں۔ پہلے تو خالی داڑھی رکھنے کو کہنے لگتے تھے، لیکن الحمدللہ اب داڑھی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب یہ مولانا صاحب نہیں رہ گئے، بلکہ اب داڑھی بول کے بغیر منبر پہ اول فول بک سکتے ہیں تو زیادہ بڑے مولانا، اور زیادہ اول فول کر سکتے ہیں تو پھر علامہ۔ ہاں یہی حالات ہے ہمارے یہاں، جو منبر پہ آگے بیٹھ گیا علامہ۔ ارے علامہ اس عظیم لفظ کا نام تھا جو علماء صدیوں میں کسی ایک کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اتنے ہمارے فقہا گزرے، ایک علامہ، علامہ ہلی، اور اب جس کو دیجیے تو نہیں علامہ۔ خطیب اعظم مولانا صلی اللہ وسیع اللہ مقامہ پاکستان مجلس پڑھنے گئے، علامہ طالب جوہری، ان کا اتنا ان کی عظمت خطیب اعظم کے ان کا احترام کرتے تھے، ان کی گاڑی دروازہ کھولتے تھے، وہ کوئی مجلس پڑھ رہے تھے، طالب جوہری صاحب مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو خطیب اعظم مولانا بلّہ نے کہا کہ میری سمجھ یہ بات نہیں آتی کہ میرے جیسے جاہل کو کوئی علامہ کہے تو میں چپ رہوں، آپ کہہ لیجیے طالب جوہری صاحب اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی، آپ کے لوگ علامہ کہتے ہیں، آپ کیوں راضی ہیں؟ تو لفظوں کو نہیں، یہ بھی ایک سازش اس وقت ہماری، ایک سازش جس سے ہم اس وقت بیچار یہ بھی، جیسے میں نے یہ بتایا سازش یہ بھی ہے، وہ تمام الفاظ اور کلمات جن کو ایک وقار حاصل تھا اس کو بے وقار بنانا۔ کل یہ سازش رچی گئی تھی، لفظ امیر المومنین اللہ کی طرف سے علی کی ذات کے لیے مخصوص تھا، یہاں تک کہ ائمہ طاہرین نے بھی کسی نے اس لقب کو کبھی قبول نہیں کیا، یہ ہمارے جد کا مخصوص لقب ہے، ہمارے لیے استعمال نہیں ہوگا، لیکن دشمن نے اسے اتنا گرایا کہ یزید تک لے آیا۔ تو یہ دنیا میں اس سازشیں چلتی رہی ہیں، القاب کے وقار کو سے چھینا جائے، چنانچہ آج آیت اللہ، آج عبد الاسلام، آج علامہ، ان کو بھی کھینچ کھینچ کے اتنا نیچے لایا جا رہا ہے تاکہ ان سب کا وقار ختم ہو جائے۔ دشمن کی سازش یہ بھی ہے، سوچی سمجھی سازشوں میں چیزیں بھی ہے کہ جو باوقار ہے مذہب میں، جو تقدس والی چیزیں مذہب میں، ان کا وقار بھی چھینا جائے۔ لیکن کتنی سازشوں پر آپ کو غور کرنا چاہیے۔ تو میں پھر واپس آؤں، تأمل قلب المشغول بالدنیا، جو دنیا میں الجھا ہوا دل ہے اسے بس لو شدت ولانا، مشکلات دشواریاں، اسی زندگی میں خلاصہ۔ اما قلب المشغول بالعقبہ فلہ الدنیا والعقبہ، ہمارے درمیان اگر کوئی تھوڑا دیندار ہے، سیاست میں آ گیا، تھوڑا نمازی بھی ہے، روزگار بھی ہے، جی تیسرے کہہ رہے صاحب آپ کہاں چلنے والے، یہ سب ملا صاحب آپ ہیں، آپ سیاست میں کیوں آئے، آپ تجارت میں کہاں چل پائیں گے، آپ جائیے اللہ اللہ کیجیے۔ تو اگر تھوڑا دیندار آدمی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں تم دنیا میں کامیاب نہیں ہونے والے، ہم کہتے ہیں تم دنیا میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، مگر امام کیا کہتے ہیں، اما القلب المشغول بالعقبہ، جو فکر آخرت میں زندگی بسر کرے، جہنم سے بچنا ہے، جنت جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، جنت جانا ہے، تو تم لاکھ سے کہو کہ دنیا میں کامیابی نہیں ملے گی، مگر جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ اسے دنیا بھی ملے گی، اسے آخرت بھی ملے گی۔ جوان صبح کہ تھوڑا جھوٹ تو بولنا پڑے گا، تھوڑی ملم بیانی تو کرنا پڑے گی، تھوڑا باس کے لیے تو تھوڑا بہت ایک آدھ بار حرام سینڈوچ کھانا پڑے گا نا، فکر آخرت کے ساتھ زندگی بسر کیجیے، اور بھروسہ کیجیے دنیا والے کو نہیں، اس پر بھروسہ کیجیے، صادق ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جو فکر آخرت میں جیے گا اس کی دنیا بھی بنے گی، اس کی آخرت بھی بنے گی، اور اس کے بعد جس کے لیے میں نے ہاتھ کا وقت لیا ہے، ہم آپ جب دوسرے کے اچھے کام کرتے ہیں ہم تو یہیں تک کے رہ جاتے ہیں، دنیا میں یہ بھی عمل کر رہے ہیں، جتنے بھی ایام وغیرہ چل رہے ہیں، ہماری بہنوں نے نہ جانے کتنی منتیں مانی ہوگی، سوائے اس کے کہ بیٹی کی شادی ہو جائے اور بچے کا ایڈمیشن ہو جائے اور روزی لگ جائے اور ہمارا پیار ہو جائے اور ہمارا پاسپورٹ ہو جائے، کبھی ہم نے کوئی گیا ہوگا کہ پروردگار سے مالک سے دعا، امام حضرت ابوالفضل عباس کا علم پکڑ کے دعا مانگی ہو کہ جو وفا آپ کو ملی اس کی تھوڑی سی مجھے مل جائے،
جو شجاعت آپ کو ملی تھی تھوڑی بیان حق کی شجاعت مجھے مل جائے، جو ایثار آپ کو ملا تھا تھوڑا سا مجھے مل جائے، کبھی ہم نے مانگی پکڑ کے کہ آپ کی شفاعت ہمیں مل جائے، آپ کا توسل ہمیں نصیب ہو جائے، کبھی مانگی ہم نے فکر آخرت میں گئے کوئی منت اس کے لیے مانگی کہ اگر میں نے ساری زندگی اب آج کے بعد سے میری نماز قضا نہیں ہوئی تو میں یہ کار خیر کروں؟ ہم کبھی گئے فکر آخرت؟ ہم تو دنیا میں تک کے رہ جاتے ہیں، صحت اور تندرستی اور پیسہ اور اولاد اور گھر اور گاڑی اور کپڑا اور مکان اور ویزا اور پاسپورٹ، اس سے آگے نہیں بڑھتے، اور بہت آگے بڑھے تو دعائیں آخرت کر لیتے ہیں، مگر ہم کو آسمان پہ لے جانا چاہتا۔ کون سے آسمان پر؟ میں نے روایت آپ کو سنائی، اما القلب المشغول بالمولا، جو فکر مولا میں جیتا ہے، امام صادق کیا فرماتے اما القلب المشغول بالمولا، جو فکر مولا میں زندگی بسر کرتا ہے، فلہ الدنیا والعقبی والمولا، جو فکر رضائے پروردگار میں جیے گا اس کی دنیا بھی بنے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی، اور اسے رضائے مالک بھی مل جائے گی۔ اس موقع پہ آپ کو بہتر صلوات دینا چاہیے۔ ہمارے تمام اعمال خیر کے پیچھے اور تمام احکام خدا کی پابندی کے پیچھے، چاہے حرام سے رکھیں چاہے مکروہ سے، چاہے واجب کریں چاہے مستحب کریں، میرے عزیزو ہمارا جو ہدف ہے وہ صرف جزا اور سزا پہ بھی نہ رکھے کہ جہنم سے بچنا اور جنت تک جانا۔ مولا علی کو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ میں تیری جنت کے شوق میں عبادت کر رہا ہوں، میں تیرے جہنم کے خوف میں، تو ہے ہی اس لائق۔ نجل بلاغہ اور اس کے ارد اور روایات ہیں معصوم مولا علی کی، ہم نے جملہ ہے یہ بھی کہ اگر اللہ نے ہمارے اوپر یہ نماز، یہ سجدے، یہ روزے، یہ عبادتیں فرض نہ بھی کی ہوتی تو اس کے احسانات کا تقاضا تھا کہ ہم سجدے کریں، اگر اسے نہ بھی کیا ہوتا کچھ تب بھی ہمارا دل نہ کرتا، تب بھی میں یہی کرتا جو اس کے کہنے سے کر رہا ہوں۔ یہ علی کی شان ہے، بس اس لیے کہ اس کا کرم ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ تو شاید رضا سے بھی اوپر کی کوئی سوچ ہے، تو کچھ پانا ہی نہیں مجھے تجھ سے، مجھے تو تیرے سامنے اس لیے سجدے کرنا ہے کہ تو ہے ہی سجدے کے لائق۔ اب یہ تو جب یہ سجدے کروں گا تو جو جس لائق ہے وہ تو کرے گا، میں سجدے کروں گا وہ تو رضا دے گا، میں تیرے سامنے زمین پہ پیشانی رکھوں گا تو آسمانوں میں اٹھا کے لے جائے گا۔ ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں اپنے ہر بھائی اور بہن سے پوری توجہ آخر میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، جتنے اچھے کام کرتے ہو ان کے مقاصد کو چھوٹی چھوٹی دنیاوی چیزوں پہ مت روکو۔ قربتاً اللہ کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہوتی، تو پھر قربتاً اللہ کی واقعی نیت ہونا چاہیے۔ آپ اللہ کے لیے کریں، اس میں یہ سب اثر رکھا ہے۔ کل انشاءاللہ اس میں بات کروں گا کہ عمل کا آخری نتیجہ کیا ہے؟ رضا پروردگار، اللہ کو پانا۔ اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهُ، تو بڑھ رہا ہے طاقت لگا کے اپنے پروردگار دینا تو اس سے ملے گا جا کے۔ قربت کا مطلب کیا ہے؟ قربت مطلب نزدیک ہونا ہی تو ہے۔ البتہ الفاظ ہماری دنیا میں بڑے مجبور ہیں، ہم لوگ تصور اللہ کی نہیں پیدا کر سکتے، لیکن قربت آپ آج سے وہ اور قریب آ رہی ہے، اور قریب آئیے، اور قریب آئیے، تو آپ منبر سے آ کے ٹچ ہو جائیں گے کہ نہیں؟ البتہ مکان اور جسم یہ سب ہماری دنیا کی چیزیں ادھر نہیں، ادھر قربت کے معنی نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ قربت کے مفہوم بھی بیان کروں، لیکن میں کہوں گا اگر آپ کو قربت کے بارے میں پڑھنا ہے قربت کیا ہے تو شہید مطہری کی کتابوں میں، مجھے یاد تو نہیں رہ گیا کس کتاب میں ہے، لیکن جس طرح سے انہوں نے قربت کی تفہیم کی ہے میں نے کہیں اس طرح سے نہیں پڑھی قربت کے مفہوم کو، اور ڈھونڈ کے پڑھ لیں۔ قرآن کریم میں پروردگار بھی ہمیں یہ ارادہ دکھا رہا ہے، معصوم رب اس کو کہتے تھے، سورہ برات کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 72ویں آیت ہے، نمبر بھی آپ کو یاد رکھ جائے گا۔ سورہ برات کی 72ویں آیت ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ عالم برزخ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ عالم برزخ کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں ہم لوگ؟ ادھر زندگی ادھر آخرت، بیچ میں کیا ہے؟ نہ ٹھیک سے ادھر نہ ٹھیک سے ادھر، آنکھوں کے برزخ کسے کہتے ہیں؟ ایک آنکھیں کھول کے جاگنا، ایک ٹھیک سے منہ کانوں کو بند کرنا، اور ایک بیچ کی چیز ہے تو
بہت سے آنکھیں برزخ میں چل رہی ہیں، اس لیے ذرا صلوات دے دیے اس بار یا اس بار. بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں. اور میرا ہر بھائی اور بہن آپ نے انتہائی توجہ سے ربی گزار صاحب کو سنا ہے، اور میں آپ کو انتہائی درجہ سے گزار ہوں، اس لیے کہ میں سنا کے کچھ پا رہا ہوں آپ کو. میں اپنا فریضہ ادا کر کے کل انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں اس لائق ہو سکتا ہوں کہ مالک جو میرے بس کا تھا انہیں میں پہنچانے کی کوشش کی، اور آپ بھی انشاءاللہ کہہ سکیں گے ہم بھی آئے تھے کہ مالک تیری رضا تک خود کو پہنچا سکیں. سنیے ہم کو کیا چاہیے. ہم تو دنیا میں اٹکتے رہ جاتے ہیں. رشتہ چاہیے، داماد چاہیے، نوکری چاہیے، اور آگے بڑھتے ہیں تو جنت چاہیے. اسی میں لڑ مرتے ہیں کہ کاہے پہ جنت واجب ہوگی، مگر قرآن ہم سے اور اوپر لے جا رہا ہے. اللہ ہم کو توعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ کا ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت سے وعدہ ہے کہ جنت دے گا. مگر یہ بھی یاد رکھیے گا اٹھیں تو مومن اٹھیں. مومن کی حیات کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایمان پر جیئیں اور ایمان پہ مریں. یہ بھی ہے کہ مومن کا بڑا مسئلہ ہے. ایمان پہ مرنا بھی ایک مسئلہ ہے. آدمی کی زندگی کی غلطیاں ایمان کو مصیبت بن جاتی ہے، شیطان اسی ذریعے چھین لے جاتا ہے. اور کثرت سے روایات کہتی ہیں کہ اگر اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہ رہا تو جب جانے لگے گا بچے ادھر ہو رہے ہیں، بیوی ادھر ہو رہی، بھائی ادھر ہو رہا، تو ایک بندہ کہے گا یہی تیری عدالت ہے، یہی تیرا رہنا ہے کہ سب مجھ سے چھین لے گا. اور اسی وقت عدالت الہیہ کا اور رحمت کا انکار کر کے دنیا سے بے ایمان ہو کے اٹھ جائے گا. لہٰذا یہاں کوشش کریں کہ ہم پرچی آنے والی ہے کہ ختم ہو گیا، ہم اپنے استعمال کے لیے ان سے معلوم چاہتے ہیں کہ پڑھ دینے لگیے صلوات بھیجیے محمد. بس میں ختم کروں. کل آپ کی یاد کا دن بھی ہے. اللہ کا ہر مومن، تمام مومن مردوں اور تمام مومنہ عورتوں سے وعدہ ہے. میں بالکل اب لفظی ترجمہ کروں. وعد اللہ المؤمنین، تمام مومن مردوں سے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، یہاں سمیٹا نہیں، اندر الگ سے کہہ دیا تاکہ یہ نہ ہو ڈسکرمنیشن. خواتین کے لیے الگ سے وعدہ کیا. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات کا آئے گا جنات، جنتیں. البتہ جنت کا ترجمہ باغات، آخرت کے باغات. جنات تجری فیہا تحتہا الانہار، جس کی زمین میں نہریں جاری ہوں گے. اور خالی جنتیں نہیں دے گا کہ باغ میں کا پکنک بنائیں گے ادھر. وَمَسَحْ جَنَّتَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ. آدمی جو اعلیٰ کوالٹی جنت ہے اس میں رہنے کے پاک و پاکیزہ ٹھکانے بھی دے گا. اللہ کہتا ہے جنت دینے ہیں. ایمان کے ساتھ تھوڑی جنت ملے گی، پٹ کے ملے، پھٹ کے ملے، جہنم میں سزا پا کے ملے. اگر ایمان کے ساتھ اٹھو گے آخر تک جنت جاؤ گے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا. دیں گے تو واپس بھی نہیں لیں گے. وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور عدن کی جنتوں میں پاکیزہ رہنے ٹھکانے دیں گے. مگر خود کو اب حقدار جنت سمجھ بنا کے بہت بڑے تیس مار خانہ بن جانا کہ ہم جنتی ہیں، ہم رو لیے جنت ہماری، ہم نے ادا کر لی جنت ہماری. بہت بڑا کامیاب کام نہیں کر ڈالا تم نے. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. اگر کامیابی کا سرٹیفکیٹ دینا ہے تو پھر اللہ کی رضا کے لائق اپنے کو بناؤ. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ کی رضا کا پا لینا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو میرے عزیزوں، میں نے آپ کا اتنا وقت لیا، خود بھی محنت کی ہے کہ ہم اپنی دنیا میں جتنے اچھے کام کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں ہمارا ہدف یہ ہو کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. جب اس کی رضا لینا ہے تو پھر کوالٹی بھی وہ ہونا چاہیے جو اس کی رضا کو دلا سکے. اور ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کربلا میں عملی شکل میں ادھر سے وہ آواز آئی اور وہ مصداق سامنے آئے کہ آج آپ نے مالک کی بارگاہ میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے. اور جنت ان کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. شب عاشور جب حسین نکلے تھے، جب سب اصحاب نے اپنے امتحان دے دیا تھا اپنی محبت کا، اکیلے حسین مقتل کی طرف چلے تھے. ہلال ساتھ آ گئے تھے. کیوں آئے؟ کہ آپ کو تنہا دیکھا اس لیے آ گئے. کوئی ضمن پہنچائے، کہا آئے ہو ساتھ آؤ. اور اس کے بعد کہا تھا ہلال اپنا اور اپنے دوستوں کا ٹھکانہ جنت میں دیکھو گے. اب دکھایا تھا حسین نے جنت کا ٹھکانہ، مگر ان کا ہدف جنت نہیں تھا.
ان کا ہدف تھا اللہ کی رضا، اللہ کے دین کی بقا، اللہ کے دین کی حفاظت۔ میں نے 2-3 شبوں سے مسلسل آپ کی خدمت عرض کیا کہ اس دین خدا کے بچانے کے لیے یہ قرآن باقی رہے، اس کی تلاوت باقی رہے، اس میں عمل باقی رہے، یہ سجدے باقی رہے، تکبیریں باقی رہیں، یہ سب باقی رہے۔ اس کے لیے ساری قربانیاں دی، جس میں سب سے بڑی قربانی عزت و وقار کی قربانی تھی۔ کل تک میں نے مسلسل تذکرہ کیا کہ ایام نہیں کہ جب یہ قافلہ سفر میں ہے اور درباروں سے گزارا جا رہا ہے، دربار غزیات کی مصیبتوں کے بعد دربار یزید کی مصیبتیں ہیں، قافلہ دربار یزید کی طرف جا رہا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو ایک حصہ وہ ہے جب زینب سے بیوی کی گفتگو کرنا چاہیے یزید میں، جس کا تذکرہ میں نے کل کیا۔ وہ صورتحال وہی تھی کہ قصب حسین کا سر رکھا ہے اور یزید، ان لفظوں کو کہنا بڑا آسان ہے مگر کسی بہن کے سامنے اس کے بھائی کے ساتھ ہی سلوک ہو اور کسی بیٹی کے سامنے اس کے باپ کے ساتھ ہی سلوک ہو، بیٹی بیوی جو بابا کے سینے پہ سوتی ہو۔ ممی سے سکینہ قیدی بیویوں کے ساتھ انہیں بھی قیدی کیا گیا، 3-4 سال کی بچی، چھوٹا سا قد، اس کے گلے میں رسیاں بیویوں کے بالوں میں بندھی ہیں، دو ہی صورتیں ہیں، یا بیویاں اتنا جھکے کہ گلے کی رسی ڈھیلی ہو جائے، کہ بیویاں اگر ذرا سے سیدھی ہوتی ہے تو گلے کی رسی کھینچتی ہے، چادر نہیں ہے، بال بکھرے ہیں، حیات سے چہرے پہ ہاتھ رکھا ہے، گلے پہ ہاتھ رکھا ہے، کم سے بچی کے ظالم یہ کا کون ہے؟ کا یہ سکینہ ہے، حسین کے سینے پہ سونے والی، کا یہ ہاتھ چہرے پہ کیوں، یہ گلے پہ کیوں؟ کا بڑی سخت رسی بندی ہے، گلا کھینچتا ہے تو درد ہوتا ہے۔ تیرے ظالموں نے سر سے چادر چھین لی، حیا ہے اس کے چہرے بات رکھتے ہیں، تب سے کبھی سکینہ ہو کہاں؟ تو میں نے سنا تمہارے باپ تم سے بہت محبت کرتے تھے، کہاں؟ تو سنا ہے تم تو سینے پہ لٹائے بغیر ہو جاتی تھی، ظالم کیوں دل دکھاتا ہے؟ بابا کہاں؟ ان کا سینہ ہم سے چھن گیا، گھوڑوں کے سامنے ہم کو تانا لیتے ہوئے۔ ہم تو یہ نہ مانیں گے کہ تمہارے باپ تم سے محبت کرتے تھے، ہم تو تب مانیں گے جب یہ تمہارے باپ کا سر تمہاری جیب میں کیا جائے۔ ظالم کیوں دل دکھاتا ہے؟ کیوں ستاتا ہے؟ کہ نہیں تمہیں یہ کرنا پڑے گا، ہم نہیں مانیں گے کہ تمہارے بابا تم سے محبت کرتے تھے، سینے پہ چلاتے تھے۔ ایک مرتبہ ننھی سے بچی نے دونوں ہاتھ سکھائے، بابا بابا یہ ظالم تمہاری محبت کا امتحان لے رہا ہے، بابا بابا یہ ظالم تمہاری محبت کا امتحان لے رہا ہے، بابا آ جاؤ میری گود میں آ جاؤ۔ بابا دنیا میں منظر دیکھا تو جس کے جب کے اشارے میں سورج بنتا تھا، ارے شمس ہدایت تبھی سے بچی بیٹی مانا رکھا، بابا میری گود میں آ جاؤ، میں ظالم تیری محبت کا امتحان لے رہا۔ سر حسین بلند ہوا، ممی سے بچی کو گود میں آیا، شبینہ نے لبوں پہ لے کر دیے، بابا تمہارے بات کو اچھے لگے، تمہارے بات کا نام اٹھائے، تمہارے بات سے مجھے جی، تمہارے بات کے بہت سارے پہنا کے چھننے میں کو کرو، کانوں کے لوگوں سے خون جمع ہے، ارے پسلیوں میں خون جمع ہے، نقصان مل گئے بابا، تمہارے بات بہت ستائے گئے، تمہارا سینہ نہیں ملا، اونٹ کی ننگی پیٹ کی ہمارا صبر تھا، بابا تمہاری محبت کا امتحان ہو رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَيَّهُ منقلب أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے 1 بار سورہ ہم اور 3 بار سورہ